السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، بنی اسرائیل پر جب فاقے کا وقت آیا نا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا آسمان سے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اور جب انہیں پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ چونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، اور ہر قبیلے نے اپنا جو گھاٹ تھا پانی پینے کا اس کو پہچان لیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارا معاملہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا امت محمد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کو محبوب تر ہے۔ لیکن جیسا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کاٹے ہیں، پیاس برداشت کی ہے، سختیاں جھیلی ہیں، زخم کھائے ہیں، ان ساری چیزوں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ کے اندر جب مسلمانوں پر شدید جو ہے وہ فاقے کی کیفیت تھی تو ایک صحابی نے آ کر دکھایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ تم نے ایک باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ اس لیے کیا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ اس امت نے ایک دفعہ دوبارہ یہی کام کرنا ہے جو آج یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین حق کو غالب کرنے کا کام انہیں ایک دفعہ دوبارہ کرنا ہے۔ لہٰذا رسول کو بشریت کے مقام پر لا کر انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تو وہ ساری چیزیں نازل ہو جاتی آسمان سے، ان تک پہنچ جاتی جو معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا ان کی قوم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن نہیں کیا۔ زخم کھائے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چولہے کے اندر گھاس اگاتی تھی، 40 دن تک گھر کے اندر کوئی چیز نہیں پکتی تھی، اور آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں۔ خندق کا وہ منظر ذرا یاد کریں جس کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، خوف تھا، اور تبوک کے اندر ریت کے اوپر جب مسلمان سجدے کرتے تھے تو تیمم کے ساتھ کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ پانی نازل کر دیتا، لیکن نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے مقام پر لا کر نمونہ بنا دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا تاکہ اس نمونے کو دیکھ کر یہ لوگ دین حق کا کام کر سکیں۔ آزمائشیں آئیں گی، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، مال اور جانوں کا خوف ہوگا، اور کیریئر کے تباہ ہو جانے کا خوف انہیں موجود ہوگا، بیوی بچوں کے کٹ جانے کا خوف انہیں لاحق ہوگا، خود اپنی جان کے ضائع ہونے کا خوف انہیں لاحق ہوگا۔ اس کے ساتھ، اس کے باوجود وہ دین حق کے لیے کوشش کریں گے، دین حق کے لیے اپنی جان اور مال اور بیوی بچوں کی قربانی دیں گے۔ یہ اس لیے تھا۔